نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 76 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ بہت سمپل سی آیت ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کو ترجمہ بھی آ گیا ہوگا اس کا۔ انشاءاللہ اس کو لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الذین، الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے۔ الذین مطلب دوز ہو، وہ سب جو، دوز ہو وہ سب جو یا وہ لوگ جو، وہ سب جو آمنو، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ آمنو روٹ لیٹر ہیں اس کے حمزہ، میم، نون۔ آمنا اور واو الف پلورل میل کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ واو الف مطلب وہ سب، دے آل، ٹھیک ہے، دے۔ اور امنا ایمان لائے، ایمان لائے، دے بلیو، ٹھیک ہے۔ اللہ زینا وہ سب لوگ جو، آمنو وہ سب جو ایمان لائے۔ یقاتلون، یقاتلون یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ فعل مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف اور نون۔ یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم آتا ہے اور فیمیل کے لیے وہ آتا ہے۔ الف مطلب میں اور نون مطلب ہم، ٹھیک ہے۔ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، یا، اور اینڈ میں آ رہا ہے اونا، یا اینڈ میں آئے گا اونا اور بیچ میں روٹ لیٹر ہے قاف تا لام، ٹھیک ہے۔ یا مطلب وہ، اونا مطلب سب، پلورل میل کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ اونا وہ سب، دے آل۔ اور قتلا، اب دیکھیے قاف تا لام یہ ڈائریکٹ ایک ساتھ نہیں ہے تو ہم قتل کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ بیچ میں کاف کے بعد الف آ رہا ہے، تو جب بھی کاف تا لام کے بیچ میں کوئی لیٹر آ جائے گا تو اس کا ترجمہ جنگ میں ہوگا، فائٹ میں ہوگا، اور ڈائریکٹ کا تا لا ایک ساتھ ہوگا تو اس کا ترجمہ کلنگ میں ہوگا، قتل میں ہوگا۔ تو یہ الف آنے کی وجہ سے جنگ کا ترجمہ ہو گیا۔ اگر یہ پورا ایک ساتھ قاف تا لام ہوتا تو ہم قتل کا ترجمہ کرتے۔ تو قاتلہ مطلب جنگ کرنا، تو وہ سب جو جنگ کرتے ہیں، دے آل فائٹ، وہ سب جنگ کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، کس کے راہ میں جنگ کرتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ فی میں، ان، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی یعنی میں یا ان۔ سبیل، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، وے، پاتھ، ٹھیک ہے۔ راستہ یا راہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، راہ
या रास्ता। सबील के रूट लेटर हैं सीन, बा, लाम। सबील यानी रास्ता, रास्ते में। सबील यानी रास्ता और फी मतलब में। अल्लाह ही, अल्लाह क्या है? इस्म है, नाउन है। जितने भी नाम होते हैं वो सब इस्म होते हैं। अल्लाह ही मतलब अल्लाह, अल्लाह के। अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर्स हैं। अल्लाह के रास्ते में, फी हरफे जर है, तो उर्दू में जब तर्जुमा होगा तो आगे के वर्ड को पहले पढ़ा जाएगा। अल्लाह के रास्ते में वो सब जंग करते हैं। ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, अल्लाह की राह में जंग करते हैं। अल्लजीना वो लोग जो, वाउलिफ वो सब, अमना ईमान लाए, या वो ऊना सब, कातला जंग करते हैं, फी में सबील रास्ते, अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते में। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इन द वे ऑफ अल्लाह। उर्दू में आप उल्टा कर देंगे, क्योंकि हरफ जर जब भी आएगा तो उर्दू में आगे के वर्ड को पहले पढ़ा जाता है। वह और एंड। वाव क्या है? हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वाव यानी और, एंड। अल्लजीना फिर से आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल है। वल्लजीना मतलब दोज हु, वो सब जो, वो लोग जो, वो सब जो, या वो लोग जो। कफरू, कफरू जैसे आमनू था वैसे कफरू पास्ट टेंस है, फेले माजी है। इसके आखिर में वावलिफ आ रहा है। वावलिफ प्लूरल मेल के लिए आता है, जमा मुजक्कर के लिए आता है। वावलिफ मतलब वो सब, दे ऑल। और कफरू के रूट लेटर है काफ, फा, रा। वो सब जिन्होंने कुफ्र किया, दे डिसबिलीव। ठीक है, दे डिसबिलीव, उन सब ने कुफ्र किया। अल्लजीना वो लोग जो, वालिफ उन सब ने, कफरा कुफ्र किया, जिन सब लोगों ने कुफ्र किया। युकातिलूना फेले मुजारे है, सेम फॉर्मेशन है, ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस है। यतान का या है, या मतलब वो। एंड में ऊना आ रहा है, ऊना हमेशा प्लूरल मेल जमा मुजक्कर के लिए होता है, वो सब, दे ऑल। और कतला, काफ, ता, लाम इसके रूट लेटर हैं। लेकिन अलिफ आ गया कौफ के बाद, इसीलिए हम इसका तर्जुमा जंग करने का करेंगे, कत्ल का नहीं करेंगे। जंग करते हैं, वो सब जो जंग करते हैं, वो सब जो, दे ऑल फाइट। ठीक है, वो सब जंग करते हैं, दे ऑल फाइट। पी, पी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। पी मतलब में, इन, किस में? सबील, सबील तीन, बा, लाम रूट लेटर है इसके। सबील मतलब रास्ता या राह, वे। ठीक है, रास्ते में। और सीन बा लाम इसके रूट लेटर्स हैं। सबील यानी रास्ते में, किसके रास्ते में? अतागूती, तागूती। अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड, तो ये इसम होगा, नाउन होगा। जो भी वर्ड अल से शुरू होते हैं सब इसम होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, टॉय, गैन, या इसके रूट लेटर है। तागूत कहा जाता है शैतान को, या फिर झूठे माबूदों को कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं हर वो चीज जो खुदा के अलावा पूजी जाए, हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा जिसकी परस्तिश या उसकी वर्शिप की जाए, तो वो तागूत होते हैं। ठीक है, तो अल मतलब द, और तागा या फॉल्स डीटी, फॉल्स डीटीज यानी झूठे माबूद। या आप इसका तर्जुमा शैतान भी कर सकते हैं, या आप इसका तर्जुमा तागूत भी कर सकते हैं। तागूत का बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तगा, या तगा का मतलब होता है ट्रांसग्रेशन, हद से बढ़ जाना। जो अल्लाह के लिमिटेशंस है उसको पार कर देना, अल्लाह की हदों को तोड़ के आगे बढ़ के निकल जाना, बगावत कर जाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे इबादत का हुक्म दिया है, उसको छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर, हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा जिसको माना जाए,
جس کے حکم کو مانا جائے، جس کو خدا مانا جائے، یا جس کو حاکم بنا لیا جائے، وہ سب کیا ہوں گے؟ طاغوت ہوں گے۔ تو آپ اس کا ترجمہ طاغوت بھی کر سکتے ہیں، شیطان بھی کر سکتے ہیں، جھوٹے معبود بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں وہ، اور الذین وہ لوگ جو واولکن سب نے کفرا کفر کیا، یا وہ انا سب قاتلا مقاتلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل راستے، الطاغوتی طاغوت کے راستے میں، طاغوت کی راہ میں، یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور کافر جو ہیں طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اب یہاں پر حکم دے رہے ہیں، فقاتلو، ف تو، دین، سو، پس، یا پھر، یہ ترجمے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، پس یا پھر یا تو یہ جو لکھ دیا آپ نے، تو تو قاتلو، اب یہ قاتلو جو ہے یہ حکم ہے، حکم امر ہے، حکم امر یعنی امپیریٹو ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے۔ قاف، تا، لام روٹ لیٹر ہیں اس کے، واو الف پلورل کے لیے آ رہا ہے، پلورل میل کے لیے، جمع مذکر کے لیے۔ اب دیکھیں یہ حکم امر ہے نا، تو ہم وہ سب کا ترجمہ نہیں کریں گے واو الف میں، ہم کیا کریں گے؟ تم سب۔ کیوں؟ کیونکہ جب حکم دیا جاتا ہے تو سامنے کسی کو موجود جو شخص ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، سامنے جو آڈینس موجود ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تم سب کا ترجمہ ہوگا۔ تم سب، کیوں تم کہا گیا؟ کیونکہ حکم ہو رہا ہے، اور حکم ہمیشہ سامنے کسی موجود جو بھی انٹائٹی ہے، جو بھی شخص ہے، جو بھی شخصیات ہیں، جو سامنے موجود ہوگا انہی کو دیا جائے گا۔ اسی لیے تم کا خود بخود ترجمہ اس میں آ جاتا ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن ترجمہ اس میں تم کا آ جاتا ہے جب بھی حکم آئے گا۔ ٹھیک ہے، تم سب قاتلا، اب یہاں پر دیکھیں قتلا نہیں ہے، قاتلا ہے، کاف کے بعد الف ہے، قاتلا مطلب قاتل مطلب جنگ کرو، تم سب، یو آل فائٹ، تم سب جنگ کرو، حکم دے رہا ہے اللہ، تم سب جنگ کرو، یو آل فائٹ، تم سب جنگ کرو، اولیاء الشیطان، اولیاء، ولی کا پلورل ہے اولیاء، ولی کی جمع ہے اولیاء، ولی، اولیاء، اولیاء۔ اب دیکھیں ولی اور اولیاء، اس کے روٹ لیٹر ہیں واو، لام، یا، ولیاء، اولیاء، ولی سے اولیاء بن گیا، تو یہ کون سی جمع ہو گئی؟ کون سا پلورل ہو گیا؟ جمع مکسر، بروکن پلورل ہے۔ کیوں ہے بروکن پلورل؟ جو بھی پلورل، جو بھی جمع اونا، اینا، آتن، آتن کے بغیر بن جائے، جس بھی جمع کے، جس بھی پلورل کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن نہیں آئے گا، وہ ساری جمع ٹوٹی پھوٹی جمع ہوگی۔ یا تو اس کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن آ جائے تو وہ صحیح جمع ہوں گی، سالم جمع ہوں گی، صحیح سلامت جمع ہوں گی۔ لیکن اگر اس کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن نہیں آتا تو سمجھ لیں وہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اور ٹوٹی پھوٹی جمع کو عربی میں مکسر کہا جاتا ہے۔ کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، بریک ہو جانا، بروکن پلورل۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ ولی کی جمع اولیاء بن گیا، جیسے نبی کی جمع نبی کی جمع انبیاء بنتا ہے، ویسے ولی کی جمع اولیاء بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولیاء مطلب دوست، ساتھی، کس کے ساتھی؟ آگے بتایا جا رہا ہے کس کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے؟ الشیطان، اچھا اولیاء الشیطانی، ہاں، شیطان ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا۔ ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس کے روٹ لیٹر ہیں شین، توئیں، نون، شیطانہ، شیطان مطلب دا سیٹن، شیطان۔
शैतान के दोस्तों से, शैतान के हिमायतियों, शैतान के वलियों से क्या करो, तुम सब जंग करो। ये जो तागूत होते हैं ये शैतान के दोस्त हैं। तागूत कौन? झूठे माबूद, जो शैतानी सिफत लोग हैं या शैतानी सिफत चीजें हैं। हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा शैतान की परस्तिश जैसी है तो वो क्या है? तागूत है। तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं फिर वाउली, तुम सब कातिल जंग करो, औलिया हिमायती दोस्तों से, शैतान शैतान के दोस्तों से तुम सब जंग करो। ये काफिर भी कौन हो गए? शैतान के दोस्त हो गए ना, क्योंकि वो दीन के खिलाफ हैं, वो दीन के इनकार करने वाले हैं। तो उनसे जंग करो। हाँ, शैतान को खुश करने वाले भी शैतान के हिमायती हो गए। इन्ना बेशक, इंडीड, इन्ना बेशक, इंडीड, कईदा, काफ या दाल इसके रूट लेटर है। कैद का मतलब होता है, ये उर्दू वाली कैद नहीं है, ठीक है। कैद का मतलब होता है जाल, स्ट्रैटेजी, मतलब शैतान की चाल, स्ट्रैटेजी, चाल। शैतान की जो चालें होती हैं, जो वो इंसानों के खिलाफ चलता रहता है ताकि शैतान, इंसान भी क्या हो जाए? उसी की कैटेगरी में आ जाए। अल्लाह से चैलेंज किया था ना उसने कि ये सब मेरे पैरोकार हो जाएंगे। मुझे जन्नत से तो निकाला जा रहा है लेकिन मैं पूरी इंसानियत को, बनी आदम को गुमराह कर दूंगा। तो अल्लाह ने क्या कहा था? जो मेरे मुखलस बंदे हैं उनके अलावा तू जिसको चाहे गुमराह कर दे, जो मेरे खालिस, जो मेरे मानने वाले होंगे, वो तो तेरी चालों से कभी भी फंसने वाले नहीं है। तो अल्लाह वही बता रहे हैं कि शैतान की चालें बड़ी कमजोर होती हैं। अगर इंसान उससे बचना चाहे तो बच सकता है। वो तो इंसान का अपना नफ्स है जो उसको शैतान के साथ मिलकर, देखिए शैतान भी जब तक हमला नहीं कर सकता जब तक अंदर से हमारा नफ्स उसको वो ना कर दे, इजाजत ना दे दे। क्या वो कहावत है ना, क्या कहते हैं हम, वो एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। तो जो अंदर का चोर है ना, अंदर का चोर, ये नफ्स, नफ्से अम्मारा। तो ये नफ्से अम्मारा ही हमें उकसाता है, जो हम शैतान की बात मान लेते हैं और हम अपने नफ्से लव्वामा को दबा देते हैं और उसके बाद गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं। तो शैतान की चाल तो बहुत कमजोर है, ये तो इंसान उसको मजबूत कर देता है अपने नफ्स के जरिए से, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं, इन्ना बेशक, कैदा, चाल, स्ट्रैटेजी, किसकी? अशैताना। ये भी अल से शुरू हो गया, शीन तो नून इसके रूट लेटर है। अल का तर्जुमा द होगा, और शैतान मतलब शैतान, और अल से शुरू होने वाले वर्ड क्या होते हैं? इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। शैतान की चाल, बेशक चाल शैतान की, काना, काना काफ वाव नून इसके रूट लेटर्स हैं। पास्ट टेंस है, ये फेले माजी है। काफ वाव नून के तीन तर्जुमे होते हैं, है, था, होना, ठीक है था, होना। इज, वॉज और बी, इज, वॉज और बी। यहाँ पर इज का तर्जुमा हो रहा है, एक स्टेटमेंट बयान की जा रही है ना प्रेजेंट में, तो ये इज का तर्जुमा होगा, है, इज। अच्छा, वन मोर थिंग, ये देखिए काफ वाव नून है और यहाँ पर काफ अलिफ नून दिखाई दे रहा है रूट लेटर में। तो ये क्या हुआ? ये वाव उन्होंने अलिफ को अपनी जगह दे दी। अलिफ, वाव, या, तीन वीक लेटर्स हैं, तीन हरफे इल्लत हैं अरबी जबान में। और ये क्या करते हैं? कभी कभी एक दूसरे को अपनी जगह दे देते हैं या कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो इसने, वाव ने अलिफ को अपनी जगह दे दी, इसीलिए वाव की जगह अलिफ दिखाई दे रहा है। तो काना का तर्जुमा यहाँ पर है होगा। है कैसी, कैसी है? दाईफन, द्वाद, आइन, फा इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है। दाफा, दाइफ का मतलब होता है कमजोर, हमने कल भी पढ़ा था ना यही वर्ड, यही रूट लेटर, कि अल मुस्तदइफीना, यकूलून अल मुस्तदइफीना मिनर रिजाली वन निसाई, मर्दों और औरतों और बच्चों में से जो कमजोर लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं, रब्बना अखरिजना मिन हाजिहिल करिया अज़्ज़ालिमी अहलिहा, ठीक है। तो वो जो हमने दुआ पढ़ी थी उसमें अल मुस्तदइफीना रूट लेटर आए थे, दुआद आइन फा, दाफा मतलब कमजोर, ठीक है। वीक, कमजोर, वीक।
اور دو زبر پر ختم ہو رہا ہے یہ ورڈ، تو کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. جتنے بھی ورڈ دو زبر دو زیر دو پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. بے شک چال شیطان کی ہے کمزور. دوبارہ سے دیکھیے اس آیت کو. الذین، وہ لوگ جو، واولف وہ سب، امنا ایمان لائے، وہ سب لوگ جو، وہ سب ایمان لائے، یا وہ انا سب قاتلا جنگ کرتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل راستے اللہ، اللہ کے راستے میں. و اور الذین، وہ لوگ جو، والفو سب جنہوں نے، کفرا کفر کیا، یا وہ انا سب قاتل جنگ کرتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں، فی میں سبیل راستے، تاغوتی تاغوت کے راستے میں. پھر والف تم سب قاتل جنگ کرو، مقاتلہ کرو، جنگ کرو، اولیاء حمایتیوں دوستوں، الشیطان شیطان کے دوستوں سے. انا بے شک قیدا چال، الشیطانہ شیطان کی چال، کانا ہے ضعیفاً کمزور. وہ لوگ جو سب ایمان لائے وہ سب جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سب جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں. پھر تم سب جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے. بے شک شیطان کی چال ہے کمزور. ٹھیک ہے، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے. وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے وہ سب جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا وہ سب جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں. پھر تم سب بھی کیا کرو؟ جنگ کرو شیطان کے حمایتیوں دوستوں سے. بے شک شیطان کی چال کمزور ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 77. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مکہ والوں کی. جب ان کو ہجرت ہو گئی، ہجرت ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا نا کہ ان لوگوں کو بہت ٹارچر کیا گیا مکہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اوپر فزیکل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر، ہر طریقے سے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کیا کیا جائے؟ ہجرت کر لی جائے. اب جب ہجرت نہیں ہوئی تھی اور جب یہ فزیکل ٹارچر ہو رہا تھا ان لوگوں کے اوپر، تو صحابہ اکرام دعا کر رہے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی جنگ کی اجازت دے دے تاکہ ہم بھی ان کو کیا کریں، اس کا بدلہ لے لیں. اب دیکھیں مکہ میں بہت کم تھی مسلمانوں کی تعداد. اگر اللہ اجازت دے دیتا جنگ کی تو کیا ہوتا؟ وہ تھوڑے جو مٹھی بھر مسلمان تھے وہ سب قتل کر دیے جاتے، تو کہاں سے آگے اسلام بڑھتا؟ اللہ نے مکہ میں اجازت نہیں دی کہ جنگ مت کرو، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھو، اور زکوٰۃ صدقے کے ذریعے سے اللہ کی قربت پاتے رہو. جنگ سے بہت قربت ملے گی اللہ کی، لیکن تم زکوٰۃ صدقہ اور نمازوں سے اللہ کی قربت طلب کرتے رہو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تو بار بار سوال ہوتا رہتا کہ یا رسول اللہ جنگ کی اجازت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے جب مدینے میں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور جب مسلمان جو پیچھے رہ گئے تھے کمزور لوگ ان کو پریشان کیا جانے لگا، تو اللہ رب العزت نے جنگ کی اجازت دے دی. تو جنگ کی اجازت دی تو کچھ لوگ جو تھے پیچھے ہٹنے لگے کہ ارے اتنی جلدی جنگ کی اجازت آ گئی، تھوڑا وقت اور ڈیلے ہو جاتا تو اچھا رہتا. یہ اتنی جلدی جنگ کی. اللہ نے کہا کہ جب پہلے تو تم خود ہی مانگ رہے تھے کہ جنگ کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنا بدلہ لے لیں، کہ جس طرح سے یہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹارچر کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی تشدد کر رہے ہیں، پرسیکیوشن چالو ہے، تو ہمیں اللہ جنگ کی اجازت دے دے. اور جب جنگ کی اجازت دے دی تو پیچھے ہٹ رہے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ پھر یہ لوگ جو تھے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے نئے نئے ایمان لائے تھے جو مدینہ میں، ان کی بات ہو رہی ہے. جو مکہ والے تھے وہ ایمان میں بہت مضبوط تھے، ان کی تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کسوٹی پہ گھس گھس کے
جس طرح سونا چمکا دیا جاتا ہے، وہ چمک چکے تھے ایمان کے معاملے میں کہ وہ اپنی جانیں ایک بول پر دے دیتے. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ڈر لگنے لگا کہ ارے اب ہم جنگ میں جائیں گے تو ابھی تو ہم اسلام قبول کیا، اب ہمیں جانیں دینی پڑ جائیں گی. تو وہ پیچھے ہٹ رہے تھے جو بالکل نئے ایمان والے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. الم ترا، اور لم دو الگ الگ ورڈز ہیں. کیا؟ اور لم دو ڈفرینٹ ورڈز ہیں. ا اور حل دو ورڈز ہیں قرآن کریم میں آتے ہیں یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے. یس نو ٹائپ یعنی ہاں یا نہ میں جس کا جواب ہوتا ہے، ایسے سوالات کے لیے جن کے جواب صرف ہاں یا نہیں میں دیے جاتے ہیں. آپ کہاں، آپ کیا آپ لڑکی ہیں؟ ہاں، کافی ہو گیا، سمجھ آ گئی بات. کیا آپ کے پاس گھر ہے؟ ہاں، کافی ہو گیا جواب. تو جس جواب میں ہاں یا نہیں آئے وہ جوابوں کے لیے سوال جو استعمال ہوتا ہے اور حل سے شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر جواب آپ کو ہاں یا نہیں میں چاہیے، آپ کا سوال یا حل سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، تو کا مطلب ہوگا کیا، ہیو، کیا، لم یعنی نہیں، لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ناٹ. کیا نہیں، ترا، ترا یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس یتان کا تا ہے، اور را، حمزہ، یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. دیکھیں حمزہ اور یا دونوں ڈراپ ہو گئے، کیوں کہ یہ دونوں ویک لیٹر ہیں، دونوں کمزور ہیں، اور صرف آپ کو را دکھائی دے رہا ہے. تو کمزور لیٹر کبھی کبھی پوری طرح سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. الف، واو، یا یہ تینوں میں سے کوئی کبھی کبھی ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں یا پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں دونوں غائب ہو گئے اور یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے. تو را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو تا کا مطلب ہو جائے گا آپ یا تم. یا را مطلب دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا. یو سین، ہیو یو ناٹ سین. کیا آپ نے دیکھا، اور لم آ گیا تو کیا آپ نے دیکھا، اور لم یعنی نہیں دیکھا. کیا لم نہیں، ہماری پین کیوں نہیں چل رہی ہے. کیا لم نہیں تا آپ نے رہا دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. الا، طرف، ٹوورڈز. یہ الا کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. الا مطلب طرف یا ٹوورڈز، ٹو یا ٹوورڈز. کیا نہیں آپ نے دیکھا، طرف کس کی طرف، الذین، الذین ان لوگوں کی، وہ لوگ، وہ سب لوگ، یا وہ لوگ، یا وہ جو لوگ. ٹھیک ہے، دوز ہو، دوز ہو. کیا نہیں آپ نے دیکھا وہ لوگ جو، وہ سب جو، دوز ہو وہ سب جو، یا ان سب کو جو. ان سب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سب بھی کہہ سکتے ہیں. وہ سب جو قیلا. اب یہ جو قیلا ہے یہ پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی. اس سے پہلے بھی ایک قیلا ورڈ آ چکا ہے اور ہم نے کہا تھا یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے، قیلا جو ہے پاسٹ پیسو ہے، پاسٹ پیسو، ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول. ماضی مجہول. اب دیکھیں یہ جو پاسٹ ٹینس ہے یا جو پریزنٹ ٹینس ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں، جتنے بھی وربز ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر ویک لیٹرز آتے ہیں، کمزور لیٹر آتے ہیں، تو ان کے مجہول بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پیش اور زبر اور پیش اور زیر والا حساب کتاب نہیں ہوتا.
पेश और जबर, पेश और जेर वाला नहीं होता। तो जहां जहां वीक लेटर, कमजोर लेटर वाले, क्योंकि इसका रूट लेटर क्या है, काफ वाव लाम कौल, ये बीच में वीक लेटर आ गया, कमजोर हरफे इल्लत आ गया। तो जहां भी कमजोर हरफे इल्लत आ जाते हैं, वीक लेटर्स आ जाते हैं, तो उनके मजहूल थोड़े अलग से हो जाते हैं। अब जो जो अलग से मजहूल वाले वर्ड होते हैं उनका तर्जुमा हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत मर्तबा कीला वर्ड आएगा बार बार कुरान करीम में। कीला का मतलब होगा कहा गया, ठीक है। कीला का मतलब हो जाएगा कहा गया। कहा गया मतलब उन सब ने कहा नहीं, बल्कि वो उन सबको कहा गया। अल्लजीना वो लोग जिन्हें कीला कहा गया। अब कहा गया का क्या मतलब है, कि कोई और कह रहा है और वो लोग सुन रहे हैं, तो पैसिव हो गया ना। अगर वो खुद कह रहे होते तो एक्टिव रहता, औला होता। औला का पैसिव है ये कीला, लिख लीजिए एक साथ। औला का पैसिव है कीला। औला का तर्जुमा लिख लीजिए और साथ में उसके कीला लिख लीजिए, ताकि जब भी आए तो आपको पता हो कि कौला और कीला क्या है। कौला मतलब उसने कहा, उसने कहा। और कीला मतलब उसे कहा गया, उसे कहा गया, ठीक है। कौला उसने कहा, वो खुद कह रहा है। और कीला उसे कहा जा रहा है, मतलब वो सुन रहा है, ठीक है। तो कीला मतलब कहा गया। इट वॉज सेड। कौला उसने कहा, कीला उसे कहा गया। ये दोनों एक साथ लिख लीजिए। कौला एक्टिव है और कीला पैसिव है। कौला मारूफ है और कीला मजहूल है। तो कीला काफ वाव लाम इसके रूट लेटर है। कीला मतलब कहा गया, सेड, वॉज सेड, इट वॉज सेड, जब कहा गया। क्या लम नहीं था आपने रहा देखा, इला तरफ अल्लजीना उन लोगों की तरफ, कीला जिनसे कहा गया, लहुम कहा गया, लहुम, ल प्लस हुम। ल क्या है, हरफे जर, प्रेपोजिशन है। हुम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल जुड़ा हुआ है तो मुत्तसिल है, अटैच्ड है, अटैच प्रोनाउन। ला मतलब लिए, फॉर। और हुम मतलब उनके लिए या उनसे, लिए फॉर देम। अब ये लाम हरफे जर है, इसलिए हुम को हम पहले पढ़ लेंगे उर्दू में। उनसे कहा गया, उनके लिए कहा गया, यानी उनसे कहा गया। फॉर देम, इंग्लिश में आप सीधा तर्जुमा करेंगे फॉर देम, उर्दू में तर्जुमा करेंगे उनके लिए। उनके लिए क्या कहा गया, कुफ्फू वैदिकुम, क्या नहीं आपने देखा तरफ उन लोगों की, कहा गया उनके लिए यानी उनसे, कुफ्फू। कुफ्फू हुक्मे अम्र है, हुक्मे अम्र है, इम्पेरेटिव है, कमांड है, ऑर्डर है, हुक्म दिया जा रहा है। कुफ्फू, काफ फा, फा इसके रूट लेटर हैं। और वाव अलिफ मतलब यू ऑल, तुम सब। तुम कहाँ से आ गया ये हुक्म है। हुक्म में हमेशा तुम खुद ब खुद आ जाता है, उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, तुम जो हुक्म होगा उसके अंदर तुम खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हुक्म हमेशा ऐसे शख्स को दिया जाता है जो सामने मौजूद हो, ठीक है। तो कुफ्फू के रूट लेटर है काफ पापा, कुफ्फू मतलब रोके रखो, तुम सब रोके रखो, तुम सब, यू ऑल रिस्ट्रेन, रोके रखो, तुम सब रोके रखो। ऐदियकुम, ऐदियकुम दो वर्ड्स हैं, ऐदी प्लस कुम,
ید کا پلورل ہے ایدی. ید مطلب ہاتھ اور ایدی مطلب ہاتھوں، ہینڈس. یا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا دال یا روٹ لیٹر ہے ایدی. اب یہ کون سی جمع ہو گئی، کون سی پلورل ہو گئی؟ جمع مکسر. جمع مکسر یعنی بروکن پلورل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اونا اینا آتن آتن کے بغیر بن رہی ہے. ایدی ہاتھوں کو، ید کا پلورل ہے ایدی. ٹھیک ہے، ید کی جمع ہے ایدی. ید مطلب ایک ہاتھ اور ایدی مطلب ہاتھوں، بہت سارے ہاتھ، ہینڈس. کس کے ہاتھوں کو؟ کم، تمہارے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو. یور، یور ہینڈس. کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ان سے کہا گیا تھا کہ تم سب رو کے رکھو اپنے ہاتھوں کو. و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. اقیمو، اقیمو یہ بھی حکم ہے، حکم امر ہے. حکم امر امپیریٹو ہے. قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے. دیکھیں واو کی جگہ یا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو، قاف یا میم دکھائی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واو نے یا کو اپنی جگہ دے دی ویک لیٹر ہونے کی وجہ سے. اور واو الف پلورل کے لیے آ گیا تم سب. قاف واو میم قائم کرو، تم سب قائم کرو. یو آل اسٹیبلش، یو آل اسٹیبلش. تم سب قائم کرو. کیا قائم کرو؟ الصلاۃ. سواد لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. ال سے شروع ہو رہا ہے تو ال سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے. الصلاۃ مطلب دا پریئر، نماز. ٹھیک ہے، تم سب قائم کرو نماز. و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. آتو حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. واو الف پلورل میل کے لیے آ گیا، جمع مذکر کے لیے تم سب. اچھا یہ بھی آتو جو ہے یہ بھی حکم ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے. آتا یا عطا کرو یعنی دو، تم سب دو. یو آل گیو، تم سب دو، تم سب عطا کرو. اب دیکھیں یا حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں لیکن یا نہیں دکھائی دے رہا. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ ویک لیٹر ہے، یہاں سے وہ ڈراپ ہو گیا، ہٹ گیا، حذف ہو گیا، تو کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں. تم سب عطا کرو، تم سب دو. الزکات، زا کاف واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں د ہوگا. زکات مطلب زکات، اوبلیگیٹری چیریٹی، چیریٹی لیکن اوبلیگیٹری. ٹھیک ہے، زکات مطلب زکات. زا کاف واو روٹ لیٹر ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے اسی لیے اسم ہے، ناؤن ہے. تم سب دو زکات، اور تم سب اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، ہاتھوں کو روک کے رکھو، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات. فلما، ف اور لما دو الگ الگ ورڈز ہیں. ف پھر، دین. لما، لما کا ترجمہ ہوتا ہے جب. سو وین، دین وین. تو جب، تو جب. کتیبہ، کتیبہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے لیکن ماضی میں بھی پیش اور زیر آ رہا ہے. دیکھیں پہلے پر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہے تو ماضی مجہول ہے. ہمیشہ ماضی میں پیش اور زیر جب آئے گا تو وہ مجہول کہلائے گا. اوکے، ماضی مجہول پاسٹ پیسو ہوگا. کتبہ مطلب اس نے لکھا، خود لکھا. کتبہ مطلب اس کے لیے لکھا گیا، تو لکھا گیا. کتبہ کاف تابا روٹ لیٹر ہے اس کے، لکھا گیا. اچھا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کتب اعلی کر کے ورڈ آئے گا کسی بھی حکم کے لیے اللہ کی طرف سے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرض کرنا.
فرض کر دی گئی، فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، کوئی چیز لکھ دی گئی، مطلب وہ کیسی ہو گئی، ریکارڈ میں آ گئی، جو چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض ہو گئی، ہے نا؟ تو پیش اور زبر کی وجہ سے، پیش اور زیر کی وجہ سے، ضمہ اور کسرہ کی وجہ سے یہ پیسو ہے، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم، علیہم، دو ورڈز ہیں علی اور ہم، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، علی مطلب پر، سوری بہت عجیب سا لکھا گیا ہے، علی مطلب پر، آن، اپون، اور ہم مطلب، ہم اور ہم ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہم آ جائے چاہے ہم آ جائے ایک ہی بات ہوتی ہے، تو ہم مطلب ان سب پر، ان ان سب پر، آن دیم، اب یہ حرف جر ہے اسی لیے آگے کے ورڈ کو اردو میں پہلے پڑھیں گے ان پر، آن دیم، انگلش میں سیدھا پڑھیں گے، اردو میں الٹا پڑھیں گے، ان پر فرض کر دیا گیا، ان پر لکھ دیا گیا، القتال، کاف تا لام روٹ لیٹر ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے، اس کا ترجمہ ہوگا قتال مطلب قتال، جنگ کرنا، فائٹنگ، اللہ نے قتال کو، جنگ کو فرض کر دیا ان کے اوپر، اذا، جب، وین، فریقن، فریقن، قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو پیش پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے، فریق کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ، گروپ، گروپ، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی دو پیش، دو زبر، دو زیر آتا ہے تو اس کے ترجمے میں ایک، کوئی، کسی، ایسے سارے ورڈ شروع میں لگائے جا سکتے ہیں، تو ایک گروہ، ایک گروپ، ایک جماعت، ٹھیک ہے، ایک گروہ، ایک گروپ، تو فریق کا مطلب ہوتا ہے گروپ، جب ایک گروپ، من ہم، من پلس ہم، من سے، ہم ان میں سے، فرام them، among them، من کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ہم کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو ان میں سے، فرام دیم، امنگ دیم، ان میں سے ایک گروہ کیا کر رہا ہے، جب ایک گروہ ان میں سے، یخشونا، پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اونا پلورل میل کے لیے آ گیا، اونا مطلب سب، وہ سب، دے آل، خشیا، اس کے روٹ لیٹر ہے، یا دکھائی نہیں دے رہا، یا ویک لیٹر ہے، کمزور ہے، حرف علت ہے، اسی لیے یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا، خشیا، خشیت یعنی ڈرتے ہیں، وہ سب ڈرتے ہیں، دے آل، خشیت کرنا، ڈرنا، دے آل فیئر، دے آل فیئر، وہ سب ڈرتے ہیں، اناسا، اناسا، لوگوں سے، کس سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، جب جنگ کا حکم آ گیا تو کیا کرنے لگے، وہ لوگوں سے ڈرنے لگے، اچھا اس کے روٹ لیٹرز ہم کنفرم کر لیتے ہیں، الناس کا اس سے پہلے بھی کچھ وہ ہو گیا تھا مسئلہ، نون واو سین، اور دوسری جگہ کیا ہے، حمزہ نون سین، تو ہم دونوں ہی بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو روٹ لیٹرز، الناسا، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ ہوگا، اسم ہے یہ، ناؤن ہے ال کی وجہ سے، نون واو سین، یا پھر حمزہ نون سین، دونوں میں سے کوئی بھی روٹ لیٹر آپ لکھ سکتے ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں، ٹھیک ہے،
کہیں کہیں پر اس کا روٹ لیٹر نون واو سین آتا ہے اور کہیں پر حمزہ نون سین آتا ہے. الناس مطلب لوگ، دا پیپل، لوگوں سے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. وہ سب ڈرتے ہیں لوگوں سے. کا خشیت اللہ، کا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. کا مطلب ہوتا ہے لائک، جیسے کہ. ٹھیک ہے، ایز، لائک، جیسے کہ. جیسے کہ خشیتن، خشیتی. خاشین یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. گولتا پر ختم ہو رہا ہے یہ ورڈ تو فیمیل ورڈ ہے، مؤنث ہے. خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ٹو فیئر. جیسے کہ ڈرنا، جیسے کہ ڈرنا. کس کا ڈرنا؟ اللہ ہی، الف لام ہا اللہ، اللہ کا ڈرنا یا اللہ سے ڈرنا. یہ بھی اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا. تو وہ ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے وہ لوگوں سے ڈرنے لگے جب جنگ کا حکم آ گیا. جب جنگ فرض ہو گئی تو وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، تو وہ لوگوں سے ویسے ڈرنے لگے. او، یا، اور انگلش والا اور اردو والا یا اشد. اشد، اس سے پہلے بھی یہ اشد ورڈ ہم نے پڑھا تھا. یہ الف کے ساتھ شد آ رہا ہے، شین دال دال روٹ لیٹر ہے. الف کا مطلب ہوگا زیادہ، شدید، مور انٹینس، بہت زیادہ، زیادہ شدید. یہ اشد، یہ ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، سپرلیٹو اور کمپیریٹو ڈگری کے لیے آتا ہے. جب آپ دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، دو چیزوں کی تلنا کرتے ہیں، دو چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں، تب آپ کو اس طریقے کا الف ایک لانا پڑتا ہے جس سے وہ کمپیریزن ہوتا ہے. جیسے اکبر، اللہ اکبر. اکبر مطلب زیادہ بڑا، اللہ زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑا ہے کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ زیادہ بڑا ہے. اصغر، زیادہ چھوٹا. اکمل، زیادہ کامل. اجمل، زیادہ خوبصورت. احسن، زیادہ حسین. اس طریقے کے ورڈ آتے ہیں. اشد، زیادہ شدید. احق، زیادہ حقدار. ٹھیک ہے، اس طریقے کا الف آتا ہے اور اس کا ترجمہ زیادہ یا مور میں چلا جاتا ہے. تو زیادہ شدید. خشیتن، خشیتن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے. اور کیسا اسم ہے؟ فیمیل اسم ہے. گو الٹا پہ ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ہے. اور شین یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. خشیت کا مطلب ہوگا ڈرنا، فیئر. اب یہاں تک پہلے ہم پورا ترجمہ دیتے ہیں. کیا نہیں تا آپ نے دیکھا الا طرف، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف الذین ان لوگوں کی طرف قیلا کہا گیا لالیے ہم ان کے لیے کہا گیا، ان سے کہا گیا کفو واولف تم سب کفو، کف رکھو یعنی باندھے رکھو، روکے رکھو. ایدی ہاتھوں کو، کم تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھو. و اور تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز. و اور واولف تم سب عطا کرو دیو زکات زکات. پھر لما جب کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علا پر ہم ان پر، القتال جنگ، جنگ کرنا جب فرض کر دیا گیا، اذا جب فریقن ایک گروہ، من سے ہم ان میں سے، یا وہ اونا سب، خشیا ڈرنے لگے، الناسا لوگوں سے، کا جیسے کہ خشیتن ڈرنا، اللہ ہی اللہ کا ڈرنا. او یا الف زیادہ شدہ زیادہ شدید، خشیتن زیادہ شدید ڈرنا. یعنی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا ویسے وہ لوگوں سے ڈرنے لگے کہ وہ ہمیں قتل کر دیں گے، یا تو اس سے بھی زیادہ، اللہ سے بھی ڈرنے سے بھی زیادہ وہ لوگ ان بندوں سے، لوگوں سے ڈرنے لگے. وقالو، و اور، و اور، اینڈ، قالو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. قالو پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں.
واو الف پلورل میل کے لیے آ گیا، جمع مذکر کے لیے واو الف مطلب وہ سب، دے آل، قالو قول کہتے ہیں، ان سب نے کہا، دے آل سیڈ، ان سب نے کہا، کیا کہا ان سب نے، اور ان سب نے کہا ربنا، رب اور نہ، ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی رب کے اوپر زبر آ جائے تو زبر کا ترجمہ اے کریں گے ہم، اگر ربنا یا ربینا آئے گا تو آپ سادہ رب کا ترجمہ کر دیں گے، اے نہیں لگائیں گے، لیکن جب رب کے اوپر زبر آ جائے گا تو اے کا ترجمہ لے کر آئیں گے، اے رب یعنی رب، اور نہ مطلب ہمارے، اے ہمارے رب، او آر لارڈ، اے ہمارے رب، یہ نہ کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ رب کے روٹ لیٹر کیا ہے، رو با با، رو با با، رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، لیما، لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، وائی، ٹھیک ہے، لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، لیما کیوں، کتبتا، کتبتا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، کتبا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اس میں تا آ رہا ہے اینڈ میں، تا کا مطلب ہوتا ہے تو نے، کتبا لکھا، تو نے لکھا، تو نے فرض کیا، ٹھیک ہے، جو پاسٹ ٹینس ہے اس میں 4 طریقے کے تا آتے ہیں آخر میں، تا کے اوپر سکون، تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، یا تا کے اوپر پیش، تا کے اوپر سکون کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت، تا کے اوپر زبر کا مطلب ہوتا ہے تم مرد، تا کے نیچے زیر مطلب تم عورت، اور تا کے اوپر پیش کا مطلب ہوتا ہے میں، میل ہو چاہے فیمیل ہو، اب یہاں پر تا آ رہا ہے زبر کے ساتھ تو تم مرد کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ سے پوچھ رہے ہیں یہ لوگ سوال کہ تو نے کیوں لکھ دیا ہم پر، کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، اچھا خاصا ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچھا خاصا سکون سے تھے، یہ کون لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی نیولی ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور ابھی دل میں ان کے ایمان اترا نہیں ہے، تو وہ گھبرا رہے ہیں جنگ میں جانے سے، رب بنا، اے ہمارے، ہم جیسے لوگ ہوں گے کمزور ایمان والے، اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبا لکھ دیا، تاتو نے لکھ دیا یعنی فرض کر دیا، علینا، الا اور نہ، الا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، نام اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، الا مطلب پر، نہ مطلب ہم پر، ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے، ہم پر، آن اس، اپون اس، ٹھیک ہے، آنس یا اپون اس، یہ حرف جر ہے، اللہ حرف جر ہونے کی وجہ سے ہم نا کو پہلے پڑھیں گے اردو میں اور اللہ کو بعد میں پڑھیں گے، اور جب انگلش میں پڑھیں گے تو اپون اس سیدھا پڑھیں گے، ہمارے اوپر، یا ہمارے اوپر کیوں فرض کر دیا، کیوں لکھ دیا تو نے، القتال، جنگ کرنا، ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا ترجمہ د ہوگا، ٹھیک ہے، قاف تا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور قاف کے بعد الف آ رہا ہے اسی لیے ہم اس کا ترجمہ جنگ کا کریں گے، قتل کا نہیں کریں گے، جنگ کرنا، دا فائٹنگ، ال سے شروع ہو رہا ہے اسی لیے اس میں ناؤن ہے، تو نے جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا، اے ہمارے رب کیوں لکھ دیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، لولا اخرتنا، لولا، لو کا ترجمہ کبھی کیوں بھی آتا ہے، خاص طور پر جب یہ لا کے ساتھ آئے گا نا، لو، لو کا ترجمہ کاش بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بھی آتا ہے، اور یہ لو کے ساتھ جب لا آ جائے گا نا تو کیوں کا ترجمہ آئے گا، کیوں نہیں، لو کا ترجمہ کاش بھی آتا ہے، اگر بھی آتا ہے، اور لو اگر لا کے ساتھ آئے تو کیوں کا ترجمہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لا کے ساتھ آ رہا ہے نا، لولا،
تو ہم لو کا ترجمہ کریں گے کیوں، اور لا کا ترجمہ کریں گے نہیں. کیوں نہیں. وائی ناٹ. کیوں نہیں، وائی ناٹ. کیوں نہیں. اخرتنا. اخرتنا تاخیر کی بات ہو رہی ہے. اخرتنا. حمزہ، خ، را اس کے روٹ لیٹر ہیں. آخر میں اس کے تا آ رہا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. یہ اکھرتا ایک ورڈ ہے، پھر نہ اس میں اٹیچ پروناؤن لگا ہوا ہے. نہ دو ورڈز ہیں یہ، اکھرتا پلس نہ. جیسے ابھی آیا تھا کتبتا، ویسے ہی آ رہا ہے اکھرتا. اکھرتا کتبتا ویسے ہی آ رہا ہے. حمزہ خورا اخرا، اور تا مطلب تو نے. تاخیر پاسٹ ٹینس ہے نہیں، یہ فعل ماضی. فعل ماضی کا تا ہے یہ. تو تا کا مطلب ہوتا ہے تو. یو میل. تو نے یعنی اللہ سے کہا، کہہ رہے ہیں لوگ تاخیر کی تو نے. تاخیر کرنا مطلب تھوڑا ڈیلے کر دیتا، تھوڑی دیری کر دیتا، تھوڑا پوسٹ پون کر دیتا معاملے کو. ابھی تو ہمارے بہت کام پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک بہانے کی صورت کہ ارے ابھی تو ہم کو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تھوڑا سا ڈیلے اور ہو جاتا جنگ کا وقت تو تھوڑا ہمیں وقت مل جاتا، ہم اپنے باقی کام نمٹا لیتے، پھر جنگ کے لیے چلے جاتے. کہ جنگ میں جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری جان ہی چلی جائے، تو ہمارے پیچھے تو ہمارے مال ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ان کا کون خیال رکھے گا، تو ہم تھوڑا اس کا انتظام کر لیتے. تو یہ سارے مطلب بہانے. تو نے کیوں تاخیر نہیں کی؟ تو نے مہلت دی. ٹھیک ہے، مہلت دینا. مہلت دینے کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، مہلت دی. تو نے مہلت دی. کیوں تو نے تاخیر نہیں کی، کیوں تو نے پوسٹ پون نہیں کیا. نہ. نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. نہ کا ترجمہ ہوگا اس. تاخیر کی ہمارے لیے یا ہم پر. ٹھیک ہے. اور مہلت دی کا ترجمہ آئے گا تو ہمیں آ جائے گا. تو ہم اس طریقے سے ترجمہ کریں گے، کیوں نہیں تاخیر کی تو نے ہمارے لیے. دوسرا ترجمہ، کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہمیں. الا اجلم، اجلن قریب، الا تک. ٹو. یہ کیا ہے؟ الا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. الا کا ترجمہ کبھی ٹو ورڈز آتا ہے، کبھی ٹو آتا ہے، کبھی تک آتا ہے، یا کبھی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. کب تک؟ اجلن قریبن. یہ یہ صفت موصوف ہے. موصوف صفت جڑوا ورڈز ہے نا، تو یہ موصوف صفت ہے، ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو ہے. دونوں دونوں دو زیر پر ختم ہو رہے تو دونوں اسم ہیں، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. حمزہ جیم لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قاف را با اس کے روٹ لیٹر ہیں. قربا. اجل کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور قریب مطلب قریب. اجل مطلب وقت، قریب مطلب قریب. ٹھیک ہے. مہلت. مہلت کب کی چاہیے ان کو؟ مدت کی، قریب کی مدت. تو مدت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وقت کی جگہ مدت. ٹرم، نیئر ٹرم. اب یہ چونکہ موصوف صفت ہے تو اس لیے صفت کو ہم پہلے پڑھیں گے. قریب کی مدت تک کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دے دی، تھوڑا سا اور ڈیلے کر دیتا، تھوڑا سا اور ہم کو وقت مل جاتا، تھوڑی اور مہلت مل جاتی، پھر جنگ فرض ہو جاتا تو ہم چلے جاتے. اب اتنی جلدی کیسے جائیں؟ ابھی تو ہمیں بہت سارے کام نمٹانے تھے. ہمیں تھوڑا سا کوئی انٹیمیڈیشن مل جاتا، تھوڑا سا کچھ پہلے سے کچھ وہ پتا چل جاتا کہ ہاں بھئی اب آنے والا ہے وقت، تو ہم جاتے. تو یہ کمزور ایمان والے لوگ تھے جو پیچھے ہٹ رہے تھے، جن کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہمیں قریب کی مدت تک، مطلب تھوڑا سا اور ڈیلے کر دیتا. ہاں تھوڑا
नियर बाय टाइम में रखता, करीब के टाइम में रखता, लेकिन अभी नहीं रखता, थोड़ा और बढ़ा देता टाइम। कुल, कुल क्या है? हुक्म अम्र है, इम्पेरेटिव है। इसके रूट लेटर है खौफ वाव लाम, कुल काफ वाव, और कुल का मतलब तो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि इनको बता दो, इनको कह दो, मता उद दुनिया, मता मीम ता आइन इसके रूट लेटर है, मता का मतलब होता है सामान, एंजॉयमेंट। ठीक है, सामान, कौन सा सामान? अद दुनिया, दुनिया का सामान या फायदा, फायदा भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, मता का तर्जुमा फायदा भी होता है, फायदा, फायदा, सामान, एंजॉयमेंट। किस चीज का सामान? अद दुनिया, अल से शुरू हो रहा है, द तर्जुमा होगा इसका, दुनिया मतलब वर्ल्ड, द वर्ल्ड, दाल नून वाव इसके रूट लेटर हैं, तनु मतलब दुनिया, अल से शुरू हो रहा है तो इसमें है, नाउन है। तो दुनिया का सामान, दुनिया का फायदा, कलील, कॉफ लाम लाम, कलील बहुत थोड़ा है, दो पेज पर खत्म हो रहा है तो इसमें है, नाउन है, थोड़ा है, वेरी लिटिल। दुनिया का फायदा, जो तुम सोच रहे हो दुनिया के मटेरियल चीजों के बारे में, जो सोच रहे हो मादा चीजों के बारे में, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, और थोड़ी ही है, थोड़ी थोड़ी ही है। जो आखिरत का मामला है वो बहुत ज्यादा बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। आप कह दीजिए कि फायदा, दुनिया का फायदा, दुनिया का सामान थोड़ा है, वह, और, एंड, अल आखिरा, अल से शुरू हो रहा है, द उसका तर्जुमा होगा हमजा खौरा इसके रूट लेटर है, आखिरत मतलब आखिरत, द हियर आफ्टर, अल से शुरू हो रहा है तो इसमें नाउन है, और आखिरत, खैरुन, खयारा, खैर, बेहतर है, बेटर, खैर मतलब बेटर, बेहतर है, खयारा, ये दो पेज पर खत्म हो रहा है तो इसमें नाउन है, और आखिरत बेहतर है, ली मन, ली, लिए, फॉर, ली हरफे जर है, प्रपोजिशन है, किसके लिए? मन, जो, मन के दो तर्जुमे होते हैं, कौन या फिर जो, जो, whoever, इत्तका, वाव काफ या इसके रूट लेटर हैं, वाव इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वाव ड्रॉप हो गया, वीक होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से हट गया। इत्तका, जो डरे, जो परहेजगार हो, सॉरी, इत्तका वाव काफ या, वकया, जो डरता है, जो परहेजगारी इख्तियार करता है, इत्तका पास्ट टेंस है, फेले माजी है, जो डरा, किससे डरा? अल्लाह से, यानी जिसने तकवा इख्तियार किया। हमारी पेन ही नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों। जिसने तकवा इख्तियार किया, जो डरा, जिसने तकवा इख्तियार किया यानी जिसने परहेजगारी की, जिसने तकवा इख्तियार किया उसके लिए तो आखिरत बेहतर है, जो अल्लाह से डरता है, द वन हु फियर्स अल्लाह, उसके लिए आखिरत बेहतर है। वला तुजलमूना फतीला, व, और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ला यानी नहीं, नॉट और नहीं, नॉट, तुजलमूना पास्ट टेंस है, सॉरी मुजारे है, लेकिन मुजारे मजहूल है, इम्परफेक्ट पैसिव है,
क्यों इम्परफेक्ट पैसिव है? कि पहले पर पेश है और तीसरे लेटर पर जबर है। ठीक है, तो पेश और जबर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसका उल्टा तर्जुमा करेंगे। ता तुम, ऊना सब, तुम सब, यू ऑल, ज़ुलमा जुल्म, और पेश और जबर की वजह से किए जाओगे, किए जाओगे, यू विल बी रॉन्ग्ड। पैसिव में हमेशा ईडी आता है, ठीक है, जब मुजारे का पैसिव बनाया जाता है तो इसमें ईडी आ जाता है इनमें। तुम सब जुल्म नहीं किए जाओगे, ता तुम व ऊना सब, ज़ुलमा जुल्म, पेश और जबर किए जाओगे, नहीं तुम सब जुल्म किए जाओगे। अगर ये सादा जुमला होता तो क्या होता? तुम सब जुल्म करोगे तो खुद करोगे ना। अब तुम सब जुल्म किए जाओगे मतलब कोई और तुम पर जुल्म नहीं करेगा। ठीक है, ला नहीं, ता तुम, ऊना सब, ज़ुलमा जुल्म, और पेश और जबर किए जाओगे, नहीं तुम सब जुल्म किए जाओगे। फतीलन, फ, ता, लाम इसके रूट लेटर हैं, दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो इसमें नाउन है। फतीलन कहा जाता है धागे बराबर। कौन सा धागा? जो खजूर की गुठली पर होता है, एक धागा पतला सा बारीक सा निकलता है, जब आप खाते रहेंगे ना खजूर तो उसमें से एक धागा सा निकलता है। तो अल्लाह फरमा रहे उस धागे के बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, चले अब देखिए पूरी आयत को। अब ये यहाँ से पहले देख लेते हैं। वह और वालिब उन सब ने कौलू कहा, और उन सब ने कहा रब बना, ए हमारे रब, रब रब जबरना, जबर मतलब हमारे, या ए रब रब ना हमारे, ए हमारे रब, लिमा क्यों, कतबा लिख दिया, ता तूने लिख दिया, तूने फर्ज कर दिया, अला पर ना हम पर, अलकिताल जंग करना, लौला क्यों नहीं, अखरा ताखीर कर दी, मोहलत दे दी, ता तूने ना हमें, इला तक, अजल मुद्दत, करीब करीब की मुद्दत तक क्यों मोहलत नहीं दे दी। कुल आप कह दीजिए, मताउन फायदा, दुनिया दुनिया का फायदा, कलील बहुत थोड़ा है, वह और अल आखिरा आखिरत, खैरुन बेहतर है, ली लिए मन जो इत्तका, जो तकवा इख्तियार करे, जो परहेजगारी करे उसके लिए आखिरत बेहतर है। वह और ला नहीं, ता तुम ऊना सब, ज़ुलमा जुल्म, पेश और जबर किए जाओगे, फतीलन धागे बराबर। पूरी आयत को देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर। अल्लाह अकबर, हमने इतना टाइम ले लिया। चलें, क्या नहीं आपने देखा, तरफ उन लोगों की तरफ, कहा गया उनके लिए या उनसे, कुफू तुम सब बांध रोके रखो तुम्हारे हाथों को, और तुम सब कायम करो नमाज, और तुम सब दो जक़ात। फिर जब फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया उन पर जंग करना, जब एक गिरोह उनमें से वो सब डरते हैं या डरने लगे लोगों से, जैसे कि डरना अल्लाह से, अल्लाह का डरना, या ज्यादा शदीद डरना, और उन सब ने कहा, और उन सब ने कहा ए हमारे रब, क्यों लिख दिया तूने, फर्ज कर दिया तूने हम पर जंग करना, क्यों नहीं मोहलत दे दी, ताखीर कर दी तूने हमारे लिए करीब की मुद्दत तक। आप कह दीजिए फायदा, दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है, और आखिरत ज्यादा बेहतर है उसके लिए जो परहेजगारी इख्तियार करे, और नहीं तुम सब जुल्म किए जाओगे धागा बराबर। चले अब इंशाल्लाह हम स्टॉप कर देते हैं। एक बार सरसरी पढ़ते हैं, सारे वर्ड्स देख लीजिए। क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ, कहा गया उनसे कि तुम सब रोके रखो तुम्हारे हाथों को, और तुम सब कायम करो नमाज, और तुम सब दो जक़ात। फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जंग करना, तब एक गिरोह उनमें से वो सब डरने लगे लोगों से, जैसे कि डरना अल्लाह का, या ज्यादा शदीद डरना, और उन सब ने कहा, और उन सब ने कहा ए हमारे रब, क्यों लिख दिया तूने हम पर जंग करना,
کیوں نہیں مہلت دے دی تو نے ہمیں قریب کی مدت تک؟ آپ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور نہیں تم سب ظلم کیے جاؤ گے دھاگا برابر۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو تم انسانوں سے ڈر کے جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہو، تو کیا ہی خبر کہ تم خود ہی جنگ میں غلبہ پالو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے، اور تم دنیا کے وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اللہ تو تمہارے لیے دنیا کا فائدے کو اپنے سامنے مت رکھو، آخرت کو اپنے سامنے رکھو، تو دنیا اور آخرت دونوں مل جائے گی۔ دنیا کو رکھو گے تو دنیا اور آخرت دونوں چلی جائے گی ہاتھ سے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آخرت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ آخرت میں ہی تو رب ملے گا، اور اللہ تو واقعتاً کسی بھی طریقے سے ظلم نہیں کرتا۔ الحمدللہ، یہاں ہماری دو آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔